بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 20 دسمبر 1803 کو امریکہ کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ اسی دن فرانس نے براعظم شمالی امریکہ میں 8,28,000 مربع میل پر مشتمل علاقہ لوئیزیانا کو امریکہ کے کنٹرول میں دے دیا۔ فرانس نے اس پر اپنا قبضہ ختم کر دیا اور اب یہ امریکہ کی ملکیت بن گیا، جس سے امریکہ کا رقبہ کافی وسیع بھی ہو گیا اور مسیسپی دریا کے ذریعے امریکہ کو نیو اورلینز کے بندرگاہ کے ذریعے گلف آف میکسیکو کو رسائی بھی حاصل ہو گئی، اور اسی طرح مغرب کی طرف پھیلاؤ کا راستہ بھی امریکہ کو مل گیا، جس سے امریکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ اگر یہ لوئیزیانا کا علاقہ فرانس امریکہ کو نہ دیتا تو یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کی سپر پاور نہ بن جاتا، اور جس مقام پر اب تک پہنچا ہے یہ مقام امریکہ کبھی بھی حاصل نہ کرتا۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ فرانس کیوں مجبور ہو گیا کہ وہ اسٹریٹجیکلی اس انتہائی اہم ترین علاقے کو امریکہ کے حوالے کر دے، اس حقیقت کو جاننے کے لیے ذرا ہم پیچھے چلتے ہیں۔ دوستو، یہ لوئیزیانا کا علاقہ میں نے آپ کو بتایا کہ 8,28,000 مربع میل پر وسیع یہ علاقہ فرانس نے 17ویں صدی میں قبضہ کیا تھا شمالی امریکہ میں، اور اس وقت کے فرانس کے بادشاہ لوئی 14 کے نام سے اس کا نام لوئیزیانا رکھ دیا۔ لیکن جب یورپ میں 7 ایئرز وار چھڑ گئی، جس میں فرانس اور برطانیہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور اسپین فرانس کا اتحادی تھا، چونکہ فرانس اور اسپین نے اسی 7 ایئرز وار میں برطانیہ سے شکست کھائی تھی، تو اسی وجہ سے فرانس نے اسپین کو تاوانی جنگ کے طور پر یہ لوئیزیانا کا علاقہ دے دیا۔ لیکن جب فرانس میں انقلاب آ گیا اور نیپولین بوناپارٹ فرانس کے حکمران بن گئے، تو وہ اسی لوئیزیانا کے علاقے کو اسپین سے واپس لینا چاہتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ علاقہ انتہائی اہم ہے۔ اسی کے بغیر براعظم شمالی امریکہ میں اور جنوبی امریکہ میں فرانس اپنے مقبوضات کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، یا شمالی اور جنوبی امریکہ میں فرانس اپنی بالادستی کو قائم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے فرانس دوبارہ اسی لوئیزیانا کے علاقے کو اسپین سے لینا چاہتا تھا۔ اب نیپولین بوناپارٹ نے اسپین پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اسی لوئیزیانا کے علاقے کو واپس کر دے فرانس کو، اور کمپنسیشن کے طور پر، تلافی کے طور پر اسپین کو یہ آفر کر دی کہ اٹلی کے شمال میں ٹسکنی کے ایک بہت بڑے علاقے کو اسپین کے حوالے کر دیا جائے گا، اس پر اسپین کی تسلط اور اسپین کی ملکیت تسلیم کی جائے گی۔ تو یہ سودا ہو گیا دونوں کے درمیان، لیکن اسپین پھر بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ نیپولین بوناپارٹ اور فرانس پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اسپین اگر لوئیزیانا کو فرانس کے حوالے کر دے تو شاید فرانس شمالی اٹلی کے ٹسکنی کے علاقے کو اسپین کے حوالے نہیں کر دے گا، تو اسی طرح اسپین خسارے میں رہے گا۔ دوستو، اکتوبر 1802 میں
یہ معاہدہ ہو گیا، آخرکار اسپین راضی ہو گیا لوئیزیانا کو فرانس کے حوالے کرنے پر، لیکن پھر بھی قبضہ فرانس کو نہیں ملا تھا، اور اسپین دراصل پس و پیش کر رہا تھا، اور اسپین کے پس و پیش کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسپین دراصل ڈر تھا اس کو کہ اگر فرانس لوئیزیانا کو برطانیہ یا امریکہ کے حوالے کر دے گا تو یہ اسپین کے لیے مشکلات کھڑا کر دے گا، کیونکہ فرانس اور اسپین کی آپس میں بن سکتی تھی، لیکن اسپین کی امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اسی کے پیش نظر اسپین ذرا پس و پیش کر رہا تھا، لیکن نیپولین بوناپارٹ کی طرف سے چونکہ دباؤ تھا، اسی وجہ سے اسپین راضی ہو گیا۔ لیکن جب امریکی والوں کو، امریکنز کو یہ پتہ چلا، اور اس وقت تھامس جیفرسن امریکہ کے صدر بن چکے تھے، اگرچہ وہ فرانس کے انتہائی دوست سمجھے جاتے تھے، فرانس کے لیے برطانیہ کے مقابلے میں نرم گوشہ رکھنے والے لیڈر تھے، کیونکہ وہ جنگ آزادی کے دوران فرانس کی مدد کو نہیں بھولے تھے، اسی وجہ سے فرانس کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں تھے۔ لیکن وہ یہ بھی سمجھتے تھے تھامس جیفرسن کہ اگر لوئیزیانا کا یہ انتہائی اہم ترین علاقہ فرانس کے قبضے میں چلا جائے تو پھر ایک کمزور اسپین کے مقابلے میں ایک مضبوط فرانس امریکہ کا پڑوسی بن جائے گا، جو کہ امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکے گا، اور جس کے لیے امریکہ تیار نہیں تھا، کیونکہ امریکی جانتے تھے کہ ایک کمزور اسپین ایک مضبوط فرانس کی نسبت ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس وقت امریکہ کی ایک اور اہم ترین اسٹریٹجک انٹرسٹ وہ مسیسپی ریور کے ذریعے گلف آف میکسیکو تک رسائی تھی۔ گلف آف میکسیکو تک رسائی امریکہ کے لیے اسی مسیسپی ریور کے ذریعے اس لیے اہم تھا کہ ویسٹ انڈیز اور سنٹرل امریکہ کے اور جنوبی امریکہ کے ممالک کے ساتھ تجارت کا واحد یہی ذریعہ تھا کہ ان کا تجارتی سامان مسیسپی ریور میں جہازوں کے ذریعے گلف آف میکسیکو تک پہنچ سکتا تھا، اور گلف آف میکسیکو سے پھر ویسٹ انڈیز، کیریبین سی کے جزائر، سنٹرل امریکہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک تک پہنچ سکتا تھا۔ تو اسی دریا کا کنٹرول امریکہ کے لیے انتہائی ضروری تھا، اور اسی دریا پر کنٹرول تب تک حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک لوئیزیانا پر امریکہ کا کنٹرول نہ ہو۔ اب اگر فرانس اور اسپین کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں لوئیزیانا پر فرانس کا کنٹرول آ جاتا ہے تو امریکہ کی سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ایک کمزور اسپین مسیسپی ریور اور نیو اورلینز کی بندرگاہ کو امریکہ کے لیے بند نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک مضبوط فرانس ایسا کر سکتا تھا، امریکہ کے لیے مشکلات کھڑا کر سکتا تھا۔ اس لیے تھامس جیفرسن اگرچہ وہ فرانس کے خیرخواہ اور فرانس کے دوست سمجھے جاتے تھے، امریکہ کے دوسرے لیڈرز برطانیہ کی طرف ذرا نرم گوشہ رکھتے تھے، برطانیہ کے ساتھ بہترین تعلقات کے خواہاں تھے، جبکہ تھامس جیفرسن برطانیہ کے مقابلے میں فرانس کے ساتھ بہترین تعلقات کے متمنی تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فرانس نے برطانیہ کے خلاف جنگ آزادی میں امریکیوں کی مدد کی تھی، اور وہ نظریاتی لحاظ سے بھی چونکہ فرانس میں ایک انقلابی حکومت آئی تھی، ریپبلکن سسٹم آئی تھی، اور تھامس جیفرسن خود بھی ایک ڈیموکریٹ تھے، ریپبلکن سسٹمز کے حامی تھے،
تو فرانس کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، لیکن ساتھ ساتھ تھامس جیفرسن یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر لوئیزیانا پر فرانس کا کنٹرول اور قبضہ آ جاتا ہے تو امریکہ کے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس لیے انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ ہر حال میں لوئیزیانا کے علاقے کو امریکہ کے تحویل اور کنٹرول میں دیا جائے، لیکن نیپولین ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیونکہ اس وقت کیریبین سی میں، ویسٹ انڈیز میں کافی علاقوں پر فرانس کا کنٹرول تھا، اور ان علاقوں پر فرانس کا کنٹرول اس لیے اہم تھا کہ یہاں پر کافی مقدار میں گنا اور گڑ پیدا ہوتا تھا، اور اسی گنا، گڑ اور چینی کے پیداوار کے حوالے سے یہ فرانس کے لیے انتہائی اہم تھا۔ فرانس کے لیے زر مبادلہ کا، کمائی کا، آمدنی کا ایک انتہائی اہم ترین ذریعہ تھا۔ تو نیپولین کا خیال تھا کہ ویسٹ انڈیز اور سینٹو ڈومینگو، یہ کیریبین میں ایک جزیرہ تھا جو آج کل ڈومینیکن ریپبلک جسے کہا جاتا ہے۔ تو نیپولین کا خیال تھا کہ سینٹو ڈومینگو، ڈومینیکن ریپبلک، یہ تمام خطہ، یہ تمام علاقہ گنے کی پیداوار کے لیے مختص ہوگا، اور اسی علاقے کی اناج اور غلے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوئیزیانا کے علاقے کو استعمال میں لایا جائے گا۔ گویا لوئیزیانا کا علاقہ کیریبین سی میں فرانس کے مقبوضہ علاقوں ویسٹ انڈیز اور سینٹو ڈومینگو کے لیے ایک قسم کے غلے اور اناج کے پیداوار کا کام دے گا۔ لیکن فرانس کے لیے اس وقت سینٹو ڈومینگو کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر کافی تعداد میں نیگروز تھے، حبشی لوگ تھے جو کہ افریقہ سے آئے تھے، یا ان کو لایا گیا تھا۔ انہوں نے فرانس کے تسلط کے خلاف بغاوت کی تھی کافی تعداد میں، اور نیپولین بوناپارٹ نے اسی بغاوت کو دبانے کے لیے جو فوج بھیجی تھی، انہوں نے کافی شکستیں کھائی تھی۔ کئی مقامات پر ان کو ان نیگروز نے یا حبشیوں نے، بلیکس نے شکستیں دی تھی۔ اور دوسرا مسئلہ نیپولین کے لیے سینٹو ڈومینگو کے جزیرے میں یہ تھا کہ اس وقت وہاں پر یلو فیور کی وبا پھیل چکی تھی، اور اسی وبا کے نتیجے میں فرانس کے ہزاروں سپاہی اور فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اب وہ ان مقامی حبشیوں کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ سینٹو ڈومینگو پر نیپولین بوناپارٹ فرانس کا کنٹرول قائم نہیں کر سکتا تھا۔ پیدرپے شکستوں کے کھانے کے بعد اب نیپولین مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ مزید فوج نہیں بھیج سکتا تھا۔ انہوں نے یورپ میں یورپین طاقتوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، یورپ کے قبضے کا آغاز کر دیا تھا۔ کئی ممالک کے ساتھ یورپ کی جنگ چھڑی تھی، اور برطانیہ کے ساتھ بھی ان کی جڑپ آنے والی تھی، آسٹریا، دوسرے ممالک کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ اب نیپولین بوناپارٹ سینٹو ڈومینگو کے جزیرے کی طرف اتنا توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ مایوس ہو گیا، سینٹو ڈومینگو کا جزیرہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آیا، تو اب نیپولین بوناپارٹ کے لیے اسٹریٹجیکلی یہ بات اہم تھی کہ اب لوئیزیانا کے علاقے پر بھی اپنے تسلط کا خواب چھوڑ دے۔ اب ان کے لیے یہ اہم تھا کہ لوئیزیانا کے علاقے کو امریکہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اس کا
اسپین کے تحویل میں رہنا اس لیے نقصان دہ تھا کہ اسپین نسبتاً کمزور طاقت تھا اور اسپین برطانیہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور نیپولین کے خیال میں اگر لوئیزیانا کے علاقے کو امریکہ کے تحویل میں دے دیا جائے، امریکہ کے ساتھ شامل کیا جائے، تو امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس براعظم امریکہ کے ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے جو کہ مستقبل میں برطانیہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اٹل فیصلہ کر دیا کہ اب اسی علاقے کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، اور چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور اسپیشلی جو کہ ویسٹرن مغربی ریاستیں تھیں وہاں پر کافی شدید جذبات پائے جاتے تھے اسی لوئیزیانا کے حوالے سے کہ کسی بھی طرح فرانس اس پر اپنا تسلط نہ جمائے، اور پریزیڈنٹ تھامس جیفرسن نے پہلے رابرٹ لیونگسٹن نامی ایک ڈپلومیٹ کو بھیجا تھا فرانس کی حکومت کے ساتھ لوئیزیانا کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے، اور بعد میں سیکرٹری آف اسٹیٹ جیمز مینرو کو بھی اسی سلسلے میں بھیجا۔ جیمز مینرو بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے، اور ان ہی کے ساتھ منسوب ایک فارن پالیسی کے حوالے سے اہم ترین ڈاکٹرین جو کہ مینرو ڈاکٹرین جسے کہا جاتا ہے، تو وہ اسی حوالے سے بھی مشہور ہے۔ تو بہرحال یہ دو ڈپلومیٹس رابرٹ لیونگسٹن اور جیمز مینرو یہ فرانس پہنچ گئے، وہاں پر فرینچ حکمرانوں کے ساتھ، انقلابی حکومت کے ساتھ، نیپولین کے اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کی، اور نیپولین بوناپارٹ نے چونکہ لوئیزیانا کو لوئیزیانا کو بیچنے کی، سیل کرنے کی آفر کی، انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا، اور $15 ملین پر بات طے ہو گئی ان کی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس فرانس کو $15 ملین ادا کرے گا، اور فرانس لوئیزیانا ان کو دے دے گا۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے ڈپلومیسی کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، پریشر کے ذریعے اور موقع کو دیکھتے ہوئے ایسی پالیسی اختیار کرنے کے ذریعے اسٹریٹجیکلی ایک انتہائی اہم ترین خطے پر اپنا قبضہ کر دیا، اس کو حاصل کر دیا۔ بعد میں امریکہ کو کافی فائدے پہنچے اسی قبضے سے، کیونکہ آج کل امریکہ کی جو کہ 50 ریاستیں ہیں، 50 ریاستیں ہیں، تو ان میں 9 تو مکمل طور پر اسی لوئیزیانا ٹیریٹری میں واقع ہیں، اور باقی 5-6 ریاستیں جزوی طور پر، یعنی ان کے بعض علاقے اسی لوئیزیانا ٹیریٹری میں آتے ہیں۔ اگر یہ علاقہ لوئیزیانا کا فرانس اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے نہ کرتا، یا یہ فرانس کے قبضے میں رہ جاتا، یا اسپین کے قبضے میں رہ جاتا، یا کسی نہ کسی طرح برطانیہ اس پر اپنا تسلط اور قبضہ جما لیتا، تو امریکہ ایک انتہائی کمزور ریاست رہ جاتا، وہ تاریخ میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو کہ بعد میں اس کو حاصل ہوا، کیونکہ لوئیزیانا پر کنٹرول نے ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے مسیسپی ریور پر مکمل کنٹرول کا راستہ ہموار کر دیا، گلف آف میکسیکو تک پورٹ آف نیو اورلینز کے ذریعے رسائی کا راستہ بھی دے دیا، اور مغرب کی طرف پھیلاؤ کا راستہ بھی ہموار کر دیا، کیونکہ بعد میں
یونائٹڈ اسٹیٹس نے مغرب کی طرف جو کہ اسپین کے مقبوضہ علاقے تھے، ان علاقوں کو بھی مختلف اوقات میں جنگوں کے ذریعے اور ڈپلومیسی کے ذریعے حاصل کر دیا، اور اسی طرح امریکہ پیسیفک سی تک پہنچ گئی اور ایک ایسی ریاست اور ایک ایسی سپر طاقت بن گئی جن کی ریاستیں ایک طرف اٹلانٹک اوشن کے ساتھ اور دوسری طرف پیسیفک اوشن کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو لوئیزیانا پرچیز امریکہ کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ ہے جس نے امریکہ کی تاریخ پر انتہائی اہم ترین نقوش چھوڑے ہیں اور جس کی وجہ سے امریکہ کی سپر پاور بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی سلسلے میں آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا اور اسی سلسلے کی انشاءاللہ باقی ویڈیوز کو آپ نظر انداز نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے۔ والسلام۔